اب چند قدموں کا فاصلہ ذرا آگے بڑھ جائیں، جن بھائی کے سامنے جگہ خالی سی درخواست کے آگے آ جائیں. یہ جو بھائی دیکھ رہے کر ہماری کریم نے اگر سن رہے تو ان سے درخواست کے آگے آ جائیں مجمع کے ساتھ. اللہ جزائے خیر دے. دیکھو یہ سننا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اگر کرنے کے لیے سنیں گے تو پھر تو فائدہ ہی فائدہ ہے. سننا تو کو سن لیا، اللہ جزائے خیر دے، کافی ہو گیا ہے. سننے اس لیے کہ سنیں گے تو کریں گے انشاءاللہ تبھی بنیں گے. تو درخواست ہی قریب والے جن کے سامنے جگہ خالی ہے ہمیشہ معمول رکھے، ورنہ یہ عادت بن جاتی. پھر نمازوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ آگے سب خالی ہے، اپنے پسند کی جگہ چھوڑ نہیں رہے. اور دین ہے کیا؟ اپنی منشا، اپنی جو ہے کیا خواہش کو اللہ کے امر پہ قربان کرنا، اسی کا نام دین ہے. یہ اسی کی بنیاد ہے. اگر یہ بات قابو میں نہ آ جائے تو آگے سارے احکامات پر چلنے میں رکاوٹ ہی رکاوٹ. جزاکم اللہ خیرن. بھائی کوئی قریب والے ہو تو ہماری بھائی کو سمجھا دے، ذرا ترغیب دے. بھائی کتنا قریب آگے ہو، تھوڑا سا فاصلہ ہے، آگے بڑھ جائیں. اللہ ہم سب کو سمجھا دے. بھائی ہاں جی، وہ جو پیچھے بیٹھنے والے ماشاءاللہ مشورے ہو رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ آگے آ جائے. اللہ جزائے خیر دے. کوئی ساتھی جا کر ان کو لے آئے. اللہ جزائے خیر دے. آواز تو پہنچ رہی ہے نا میرے خیال میں، سن تو رہے. اللہ پاک عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے. ماشاءاللہ آگے بڑھے. اللہ جزائے خیر دے. تھوڑے سے باقی رہ گئے اس طرف والے اکیلے اکیلے بیٹھے ہوئے، اگر یہ بھائی بھی ہمت کر کے آگے آ جائے. جزاکم اللہ خیر. جو ہمیں دیکھ رہے ہیں دور دور بیٹھے ہوئے مجمع کے ساتھ، اللہ جزائے خیر دے. چند قدم ہے. جزاکم اللہ خیر. ہمت مردہ مدد خدا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیو، اللہ جل شانہ کے ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، جی لگ جائے اللہ کے ساتھ، دل کا رخ اللہ کی غیر سے اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ کی ذات و صفات پر کامل یقین دل میں اتر کر جم جائے، اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے، اللہ پاک کی ذات سے خوف امید دل میں آ جائے، اور ہم اللہ جل جلالہ کے قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے. سارے انسان ہم سب فقیر محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تمام مخلوق محتاج ہے، سارے انسان بھی فقیر اور محتاج ہے، بادشاہ بھی، مسکین بھی، چوکیدار بھی. تو ہم اللہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں.
براہ راست کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا، ایک ہے قدرت سے براہ راست استفادہ۔ مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا تو یہ جو رواج میں اس وقت موجود ہے، جو آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، جو تجربوں میں ہے، جو مشاہدے میں ہے، انسان حیوان بن کر اپنے مشاہدے پہ چلنا شروع کر دے، اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ چلنا شروع کر دے، حیوانوں کی طرح اپنے مشاہدے کی بنیاد پر محنت کرے، تو اس بنیاد پر چلنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے اس دنیا میں، وہ ناراض ہو کے دے رہے، راضی ہو کر نہیں دے رہے۔ اور جب ناراض ہو کے دے رہے تو کامیابی چیزوں میں نہیں ہے، زندگی نقشوں سے نہیں بنے گی، زندگی بننا کس کے قبضے میں ہے اور کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ناراض ہے اور ناراض ہو کے سب کچھ دے رہے۔ تو یہ سب کچھ کس لیے دے رہے؟ عذاب دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، مصیبتوں میں پنسانے کے لیے۔ اس کا نام ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا۔ مخلوق نہیں دے رہے، اللہ ہی دے رہے، لیکن ناراض ہو کر غصے ہو کے دے رہے۔ اور قدرت سے براہ راست استفادہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اللہ کے احکامات کو دیکھ کر، احکامات میں کامیابی کا یقین سمجھ کر حکم کی بنیاد پر زندگی گزارے۔ اس بنیاد پر چلنے والوں کو جو کچھ اللہ دے رہے وہ راضی ہو کے دے رہے، خوش ہو کے دے رہے، اس کا نام ہے قدرت سے براہ راست استفادہ۔ اور قرآن میں اس کا نام ہے فتح برکات۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اور وہ جو مشاہدے کی بنیاد پہ چلنا ہوتا ہے، تجربے کی بنیاد پر، اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ان کو ناراض ہو کر، غصے ہو کر تباہ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے سب کچھ دے رہے، جو اللہ سے غافل ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے۔ اب ان کو اللہ خوش ہو کر، راضی ہو کے دے رہے، جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے، اللہ کے احکامات کو دیکھ کر احکامات پر چلنا شروع کر دیا، احکامات میں کامیابی کا یقین سمجھ کے چل رہا ہے۔ پھر دو بنیادیں ہیں کہ اللہ جل شانہ کے ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ راضی ہو کر دروازے کھل دے برکتوں کی، دنیا میں اور آخرت میں اللہ پاک جنت دے دے۔ یہی مقصود ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے۔ کس لیے طریقے لے کر کے آئے اور کیا طریقے لے کر کے آئے؟ اس لیے وہ طریقے لے کر کے آئے کہ اگر انسان ان طریقوں پہ چلنا شروع کر لے تو اس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ اس انسان کو راضی ہو کر سب کچھ دے دے گا۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، اور کہاں سے لے کر کے آئے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور کیا طریقے لے کر کے آئے؟ تو کچھ محدود طریقے نہیں ہے جو ہمارے عام ذہن میں یہ ہوتا کہ بس نماز وضو کی طریقے، کپڑے ٹھیک کر لو بس ہو گیا، دین آ گیا زندگی میں۔ نہیں، اتنا نہیں ہے۔ ان طریقوں کا تعلق انسان کے جسم کے ہر عضو کے ساتھ ہے۔ جتنے انسان کے اندر پرزے ہیں، اعضاء ہیں، ان طریقوں کا تعلق ہر پرزے کے ہر عضو کے ساتھ ہے، اور کوئی 4 مہینے چلنا نہیں ہے، 24 گھنٹے بلوغ سے لے کر موت تک۔ حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ انسانی جسم جو ہے یہ عمل کی مشین ہے۔ زمین آسمان کی مشینیں جو ہے وہ سب چیزوں کی مشینیں ہیں، ان سے چیزیں بن رہی، پیدا ہو رہی ہیں، لیکن یہ انسان کے جسم جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یہ انسانی جسم عمل کی مشین ہے، یہ بھی ایک مشین ہے، لیکن یہ چیزوں کی مشین نہیں ہے، یہ عمل کی مشین ہے۔ انسان جب زندہ ہے، اس کے اندر روح ہے، تو 24 گھنٹے اس انسان کے جسم سے اعمال نکل رہے ہیں، ان مشین وہ چیزیں نکل رہی ہے، اس انسان کے جسم سے اعمال نکل رہے ہیں۔ انسان کا دیکھنا بھی عمل ہے، نہ دیکھنا بھی عمل ہے، بولنا بھی عمل ہے، خاموش رہنا بھی عمل ہے،
سننا بھی عمل ہے، نہ سننا بھی عمل ہے، لینا بھی عمل ہے، دینا بھی عمل ہے، اٹھنا بھی عمل ہے، دوڑنا بھی عمل ہے، بیٹھنا بھی عمل ہے۔ یعنی انسانی اعضاء جواری کے استعمال جو ہے، ہر نقل حرکت، ہر حرکت و سکون عمل ہے۔ انسان عمل کی مشین ہے، اور یہ مشین کسی ملک کا بنا ہوا نہیں ہے۔ اس مشین کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ جل جلالہ۔ اللہ جل جلالہ تمام کائنات کے ہر ذرے اور ہر فرد کے خالق اور مالک ہے۔ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، وہ خالق ہے۔ اس انسانی مشین کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور کہاں بنایا ہے؟ 3 اندھیروں کے اندر، جہاں انسان کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہاں اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہ جو کچھ ہم سب کے پاس انسانی سرمایہ موجود ہے، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں وہی بنا کر کے دیا ہے۔ جس کو وہاں نہیں ملا ہے، وہاں سے خالی آ گیا ہے، ساری دنیا والے نہیں دے سکتے ان کو۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانی مشین کو صحیح استعمال کرنے کے طریقے دے کر کے بھیجا ہے۔ ان کے ذریعے طریقے بتائے ہمیں کہ انسان اس مشین کو کس طرح استعمال کریں گے۔ جس طرح باقی چیزوں کی مشینیں آپ کے علم میں، آپ کے مشاہدے میں ہے کہ بھئی بنانے والے ان کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں کہ دیکھو اس مشین سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق استعمال کرو گے تو فائدے کی امید ہے، یقینی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے خلاف استعمال کرو گے تو فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، تباہی ہے۔ اس طرح اس انسانی مشین کو اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانی مشین کو صحیح استعمال کرنے کے طریقے بتائے۔ ان تمام طریقوں کے مجموعے کا نام ہے دین اسلام۔ وہ طریقے نماز میں بھی ہے، وہ طریقے روزہ رکھنے میں بھی ہے، وہ زکوٰۃ میں بھی ہے، وہ حج میں بھی ہے، وہ دین کی محنت میں بھی ہے، وہ ہجرت و نصرت میں بھی ہے، وہ کاروبار میں بھی ہے، وہ گھر میں بھی، ہر جگہ وہ طریقے موجود ہیں۔ کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ ہمارے علم میں نہیں تو ہماری کمی کب قسمتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، ہم نے معلوم نہیں کیا ہے، ورنہ کوئی جگہ ان طریقوں احکامات سے خالی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو سب سے آخری جگہ ہوتا ہے، انسان معذور بن کر کے جب جاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو گیا، چلو قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں، وہ جگہ بھی ان طریقوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک بیان میں حضرت نے فرمایا ہے کہ بیت الخلاء کے 36 آداب ہیں۔ کتنے آداب ہیں؟ کتنے آداب ہیں؟ تو دعوت سننے کے آداب کتنے ہوں گے؟ دعوت دینے کے آداب کتنے ہوں گے؟ باقی جگہوں کے احکامات کتنے ہیں؟ 36 آداب ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جگہ مستثنا قرار دیا کہ وہ آپ کی اپنی حکومت ہے، وہ آپس میں سوچ لو، جس طرح چاہے داخل ہو جاؤ، جس طرح چاہے نکل جاؤ، جس طرح مرضی فارغ ہو جاؤ۔ تو جب وہ جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، طریقوں سے خالی نہیں ہے، تو بتاؤ کوئی اور جگہ خالی ہو سکتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے؟ ہمیں علم نہیں ہے تو ہماری کب قسمتی ہوگی؟ ہم نے سیکھا نہیں اس کو، ہم نے دن کو سمجھا ہی نہیں، چند اجزاء میں ہم نے منحصر کر دی، کسی کا نام دین ہے۔ اسی پر قصہ یاد آیا، آپ نے سنا ہوگا کہ عرب کے کسی علاقے میں وہ ہاتھی زیادہ نہیں ہوتے، ہاتھی آیا تو لوگ دیکھنے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے پہنچ گئے سارے۔ کچھ وہاں لوگ نابینا بھی تھے، اندھے بھی تھے، ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگی کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے کہ ہاتھی کیا ہے۔ اب وہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے چلے گئے، وہاں جا کے دیکھ تو سکتے نہیں تھے اپنے آنکھوں سے تو معذور ہے۔ کسی سے پوچھا کہ وہ ہاتھی سنا ہے کہ یہاں ہاتھی آیا وہ کیا ہے؟ تو ایک نے ہاتھ پکڑ کے اس کو لے گیا، ہاتھی کے سر پر رکھ دیا، اس نے سر پر ہاتھ پھیر کر کے کہا یہ ہاتھی اسی کا نام ہوتا ہے کہ یہی ہے؟ دوسرے نے کہا کہ بھی مجھے بھی دکھا دو، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، ہاتھی کی پیٹ پر جو ہے ہاتھ رکھ کر کے اس نے ہاتھ پھیر کے کہا اچھا یہی ہاتھی ہے؟ اس نے کہا یہی ہوتا ہے۔ تیسرے نے کہا مجھے بھی دکھا دو، اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، اس کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے اس طرح جو ہے نا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کہ اچھا ہاتھی لوگ اس کو کہتے، کیا اسی کو کہتے ہیں نا؟
آخری جو رہ گیا تو اس نے کہا مجھے بھی دکھاؤ نا وہ ہاتھی کیا ہوتا ہے. اس کو لے کر کے اس کا جو سور ہوتا ہے ہاتھی کا اس پہ اس کا ہاتھ رکھ دیا. اس نے ہاتھ پہ رکھنا شروع کر دیا کہ اچھا اس کو ہاتھی کہتے کہ ہاں یہی ہے. واپس آ گئے, لوگوں نے پوچھا کہ کارگزاری سناؤ کہ ہاتھی دیکھ کر کے آئے کہ کیا ہوتا ہے, اور لڑنا شروع کر دیا آپس میں. ایک نے کہا کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے, استون کی طرح ہوتا ہے. میں نے خود اس پہ ہاتھ رکھ دیا, ہاتھ پھیر لیا, ایک ستون ہے. اس نے کہا جھوٹ بول رہے ہو, وہ تو کرسی کی طرح ہے. تیسرے نے کہا تھا کہ بھائی کرسی کی شکل تو نہیں تھی, میں وہ تو کوئی گول گول پتھر ہے. ایک نے کہا نہیں بڑی رسی تھی اس بہت نرم. تو آج ہم نے اللہ کی دین کو اندھوں کا ہاتھی بنا دیا ہے, اور جس کے عمل میں جو کچھ ہے کہتے اسی کا نام دین ہے, اسی پر وہ مطمئن ہے. آگے کوئی شوق نہیں ہے, کوئی طلب نہیں کہ دین کس کا نام ہے, احکامات کیا کیا ہے, پابندیاں کیا کیا ہے, کیا طریقے بتائے. اور جس طرح صرف سر جو ہے, صرف پاؤں جو ہے, صرف سونٹ پیٹ جو ہے اس کا نام ہاتھی نہیں ہے, مجموعی کا نام کیا ہوتا ہے. اس طرح جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی جو طریقے لے کر کے آئے انسانی جسم کو استعمال کرنے کے لیے, ہر جگہ, مسجد میں بھی, بازار میں بھی, کارخانے میں بھی, ہوائی جہاز میں بھی, سمندروں میں بھی, ہر جگہ, ان تمام طریقوں کے مجموعی کا نام دین اسلام ہے. اور اس محنت سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے مرضی چھوڑ کر کے, آزاد زندگی چھوڑ کر کے, یہ انسان ہر جگہ ان طریقوں کے پابند بن کے زندگی گزارے. یہ نہیں کہ صرف مسجد میں پابند ہو 10 منٹ کے لیے, بلکہ اپنے بادشاہت اپنے مرضی جو کو کرتے رہیں گے. دیندار آدمی ہوں, وہ اپنے ذہن میں دیندار ہے, اللہ کا دیندار نہیں ہو. اس کا معیار تو یہ ہے کہ مسلمانی کا معنی کیا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ختم, ہر جگہ احکام کو دیکھ کے چل. کبھی کبھی ہم ساتھیوں سے پوچھتے رہتے کہ آسانی کی تاکہ ذرا بات سمجھ میں آ جائے کہ احکامات کیا ہے. کہ بھائی دیکھو یہ جو کچھ ہم سب کے پاس موجود ہے, سر سے لے کر پیر کے ناخن تک, یہ کس نے دیا ہے اور کس نے بنایا ہے, اور اللہ نے مفت بغیر پیسوں کے دے دیا. لیکن دیا کس لیے؟ تو ہم شروع کرتے کہ بھائی آنکھ اللہ نے کس لیے دی ہے, سب کہتے دیکھنے کے لیے. تو آنکھ اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں دی, صحیح دیکھنے کے لیے دی. کس کے لیے دی؟ انسان کے علاوہ باقی جانوروں کو اللہ نے 2 آنکھ تو دی ہے, ان کو دیکھنے کے لیے, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, جو مرضی دیکھتے رہے. لیکن انسان کو جو 2 آنکھ دیے ہے وہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے, صحیح دیکھنے کے لیے. اور جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ باقی اندازہ بھی لگانا آسان ہوتا ہے کہ 2 کان کس نے دیے, بولو بھائی نہیں کس نے دیے, پہلے بتاؤ دیے کس نے. خالق کون ہے؟ اللہ نے دیے. اور اللہ نے 2 کان کس لیے دیے؟ صحیح سننے کی. زبان کس نے دیے اور کس لیے دیے؟ صحیح بولنے کے لیے. 2 آنکھ کس نے دیے؟ اللہ نے. وہ اللہ نے بنا کے دیے, بغیر پیسوں کے دیے سب کچھ. اور کس لیے دیے؟ صحیح دیکھنے کے لیے. اس طرح سر سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنے اعضاء جوارح گنتی خود کر لو, یہ سب کچھ کس نے بنا کے دیے؟ اور پیسوں پہ دیے, بغیر مفت دیے, بغیر پیسوں کے اللہ نے مفت دیے. اور کس لیے؟ صحیح استعمال کرنے کے لیے. اور صحیح استعمال کرنا کس لیے ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے. اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے لیے اور کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر ختم کرو. اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے لیے یہی بتایا گیا اللہ کے نبی نے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو, اللہ پاک کے احکامات بن کے چلنا شروع کر دو, اللہ کو راضی کرنے کے, اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے دنیا دار الاسباب ہے, لیکن کامیابی لینا چاہتے ہو, آپ کے حالات بن جائے, زندگی بن جائے, اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ احکامات کے پابند بن کے چلنا شروع کرو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے احکامات پہ چلنا شروع کرو گے تو اللہ راضی ہو کر برکتوں کے دروازے کھول دے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے, ان طریقوں کے مجموعے کو سارے طریقے جمع کر لو, اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام. کیا ہے؟ یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ, اس انسانی مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ. اب یہ طریقہ سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے, ایک کے لیے ضروری ہے؟ یہ سب کے لیے فرض ہے. جو طریقہ سیکھو, اللہ نے اتنی قیمتی مشین بغیر پیسوں کے مفت دے دیا ہے,
اور پھر طریقے بھی بتا دیا ہے، وہ طریقوں کے مطابق استعمال نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے، جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اتنی قیمتی مشین کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اگر ان طریقوں کو سیکھ کر چلنا شروع کرو گے تو اللہ برکتوں کے دروازے دنیا میں کھول دیں گے، اور اللہ پاک آخرت میں ہمیشہ کے لیے جو ہے اپنی رضا کے ساتھ وہ تمام نعمتیں نصیب فرما دیں گے، دنیا آخرت دونوں بن جائے۔ تو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے۔ کیا معنی زندگی میں آنے کا؟ زندگی میں آنے سے مراد کھوپڑی میں آنا نہیں کہ مجھے یاد ہو گیا میں اسپیکر میں بول رہا ہوں دین آ گیا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، بولنے کی مشق کرو چند دنوں میں ہو جاتا ہے، چند مہینے میں تو ہو ہی جاتا ہے۔ ان طریقوں کی زندگی میں آنے سے مقصود کیا ہے کہ واقعی انسان کا استعمال ان طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ اس انسان کا دیکھنا، سننا، بولنا، سوچنا، لینا، دینا، اٹھنا، بیٹھنا، یعنی ہر عضو کا استعمال ان طریقوں کے مطابق ہو جائے اللہ کو راضی کرنے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ طریقے زندگیوں میں آ گئے۔ دین زندگی، یہ آدمی دیندار ہے، تو جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھائیں گے۔ یہ ہم سب نقشوں سے نکل کر کے آئے، آپ بھی ایک نقشے کے اندر ہے، یہ نقشہ ہے، یہ صاحبان ایک نقشہ ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کر کے ان نقشوں سے نکل کر کے آئے۔ کارخانوں میں جانا ہے، بازاروں میں جانا ہے، زمین باغات میں جانے، وہ سارے نقشے ہیں۔ انسان جہاں بھی جائے اگر وہ طریق اس انسان کی زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ جل جلالہ ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھائیں گے، چاہے وہ نقشہ شاہی محل ہو اور چاہے جھونپڑا ہو، دونوں برابر ہیں۔ اللہ کی طرف سے کامیابی ملنے کا جو سبب ہے وہ شاہی محل نہیں ہے، وہ دنیا کے نقشے نہیں ہے، وہ جھونپڑا نہیں ہے، اس انسان کی زندگی میں ان طریقوں کا آنا انسان کا صحیح ہونا ہے بس۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ ہوا تھا، وجود میں آ گیا تھا، وہ بھی دیکھ رہے تھے، دنیا والے بھی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ دیکھ کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ آنکھ کھول کر دیکھ لو، پر دیکھو ہم آپ کے علاقے کے لوگ ہیں، یہاں کے باشندے ہیں، جب ہم ان طریقوں پر نہیں چل رہے تھے، اپنی مرضی پر زندگی گزار رہے تھے جاہلیت میں، ہم کس حال میں تھے؟ ہم ذلیل، پریشان، فقر و فاقے میں، خوف، فساد، کوئی حال ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے آ کے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، ہمیں دعوت دی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں رسول ہوں اللہ کی، مان جاؤ، ان طریقوں پہ چلنا شروع کرو، اللہ کامیابی کے دروازے کھول دیں گے۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ تھے کہ ہم نے سننے کے بعد مان لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے یہ ساری کامیابیاں ہمیں دے کر ہمیں دکھائی اور تم بھی دیکھ رہے ہو۔ واقعی کامیاب زندگی ان کی دنیا میں، اور یہ کامیاب زندگی اللہ نے کامیابی کس نے دی ان کو؟ بولو بھائی، کس نے دی؟ اعزنا اللہ۔ یہاں تک تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی مسلمان کو، کہتے تھے کہ اللہ ہی کرتے، لیکن آگے اللہ کرتے کس پر ہے اس کا یقین نہیں ہوتا، یقین اپنے مشاہدے کا ہوتا ہے کہ اللہ تب کرتے جب پیسے ہوں، اللہ تب کرتے جب فوجیں ہوں، اللہ تب کریں گے جب حکومت ہو، اللہ تب کریں گے جب دنیا کی چیزیں ہوں۔ اگر ہم پہ چھوڑ دیں تو ہم تو یہی کہیں گے۔ تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ کام کھول کے سنو، یہ سب کچھ، یہ کامیابی، یہ سب غلبہ کس نے دیا؟ بولو بھائی، اور کس بھی دیا؟ بالاسلام۔ بالشام نہیں کہا کہ شام قبضے میں آ گیا، فلسطین پہ قبضہ ہو گیا، لبنان آ گیا، اردن آ گیا، وہاں کے ماشاءاللہ باغات نہریں قابو میں آ گئے، کسرا کے خزانے بھی ہاتھ میں آ گئے، تو اللہ نے کامیابی دی، لیکن یہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے، اس پہ نہیں ہوا ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں ان طریقوں کی برکت سے نصیب دے دیا ہے جو طریقے اللہ کے نبی لے کر کے آئے۔ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن اللہ کے نبی جو طریقے لے کر آئے، کامیابی کا واحد سبب وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے کامیابی کا۔
اور آگے خود بتا رہے لو ابتغینا العز بغیر ما عزنا اللہ لاضلنا اللہ، اگر ان طریقوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی کریں گے، دنیا میں لگ جائیں گے، حکومتوں کے پیچھے نقشے حاصل کریں گے، ہمیں غلبہ کامیابی کبھی نہیں مل سکتے، دوبارہ ذلیل ہو جائیں گے، اس طرح ہوا ہے۔ تو اب ہم بھی اس طرح بن جائے، ہر مسلمان اس طرح بن جائے، اللہ کرے ہر انسان اس طرح ہو جائے کہ سب کے دل اللہ کی طرف گر جائے اور سب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، سارے انسان اپنی مرضی چھوڑ کر احکامات کے پابند بن کے چلے، ہر انسان اپنی مشین کو صحیح استعمال کر کے دونوں جہان میں کامیابی لے لے، تباہی سے بچ جائے، ان طریقوں پہ چلنا شروع کر لے۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ بولو بھائی، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ محنت کی ضرورت ہے۔ چاہتے تو ہم سب کس طرح ہو جائے، کون کون چاہتے؟ سب ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم سب چاہتے کس طرح ہو جائے، لیکن اس کے لیے ایک محنت ہے۔ ہم جو کہتے ہیں محنت محنت، کام کام کام، کیا ہے محنت؟ کیا ہے؟ تو ہر ایک کہتے جو میں کر رہا ہوں اسی کا نام کام ہے، یہ محنت میں کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سارے انسان ہو جائے، سب سے پہلے ہم اس طرح بن جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام والی محنت، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت لے کے آئے۔ اب یہ اللہ کے راستے میں اس وقت اجتماعات میں آنا، اجتماع میں شریک ہونا، چلوں کے لیے سالوں کے لیے نکلنا ہوئی ہے کس لیے؟ اس محنت کو سیکھنے کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ اس محنت کو یہ مت سمجھو کہ میں نے بستر اٹھا کے ایک تشکیل ہو گیا تو محنت میں کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، میں خدمت پہ لگا ہوں۔ اب یہ سب کچھ ہم سیکھ رہے، یہ محنت نہیں ہو رہی۔ اس پر حضرت فرمایا مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ نے کہ یہ جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ تو محنت شروع ہونے سے پہلے کی برکت ہے۔ یہ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے نا کہ ماشاءاللہ اتنا مجمع، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ سب کو آپ کو پتہ ہے، بیان بھی کرتے رہتے ماشاءاللہ۔ فرمائے سب کچھ محنت شروع ہونے سے پہلے کی برکت ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ساتھ برکات کا ظہور شروع ہو گیا تھا، پیدا ہوتی ہے، ابھی وہی نہیں آئی، احکامات پہ چلنا شروع نہیں ہوا، دعوت کا کام شروع نہیں ہوا، ابھی اللہ کی نبی تشریف لے آئے دنیا میں، پیدا ہو گئے، اس کے ساتھ برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ لیکن حقیقتی برکتیں اور نصرتیں 40 سال کے بعد آئی۔ کب آئی ہے بھائی؟ 40 سال کے بعد آنا شروع ہو گیا اس کا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ محنت کیا ہے اور کس طرح سیکھنا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ چند دنوں میں جو کچھ ہم سیکھ لیتے اسی کا نام محنت ہے، اور ہم نے تو مشہور بھی کر دیا زبانوں پر کہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے میں وہ سیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ اس کو، اور پھر کرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس نے بتایا ہے، کس نے سنے، وہ کیا مانا، اس نے کیا کہا، ہم نے کیا سمجھے اس کو۔ تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے ہم سب آئے ہیں، اور سیکھنے کے لیے بھی ذرا سن لیں، اللہ جزائے خیر دے، کہ سیکھنے کے لیے چلہ کافی نہیں ہے، 3 چلے کافی نہیں ہے، 7 مہینے کافی نہیں ہے، سال کافی نہیں ہے، سال ہاں سال چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی؟ کیا چاہیے؟ سال ہاں سال چاہیے اس کی۔ یہ جو چلوں کا نصاب ہے، 3 چلوں کا، مہینوں کا، یہ تو صرف مناسبت پیدا ہونے کے لیے ہے کہ اس محنت کے ساتھ، اس محنت کے تمام اعمال کے ساتھ اتنی مناسبت پیدا ہو جائے کہ آپ روزانہ سب کچھ کر سکے، مناسبت پیدا ہو جائے۔ کرنا تو روزانہ ہے، مناسبت پیدا ہو جائے، اور اگر مناسبت پیدا نہ ہوئی تو پھر دوبارہ 3 چیل لگاؤ، نہ ہوئی تو پھر دوبارہ جاؤ۔ کب تک؟ جب تک مناسبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب مناسبت پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم ہے اسی کام کے لیے۔ گرم پانی ہے، ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ برف کا ٹکڑا لے کر اس میں اندر ڈال دو، ڈال دیا، کچھ فرق نہیں پڑا، کیا کرو کہ دوسرا ڈال دو، دوسرا بھی ڈال دیا، کچھ فرق نہیں پڑا، برف میں ابھی تک گرم ہے، کیا کرو کہ تیسرا ڈال دو، وہ بھی ڈال دیا، 3 چلے ہو گئے، 3 سال ہو گئے، پانی ابھی تک گرم ہے، کیا کرو کہ بھئی گنتی چھوڑ دو، ڈالتے رہو۔ کیا کرتے رہو؟ کب تک؟ بولو بھائی، جب تک پانی برف نہ بن جائے، بس ڈر اس کے اندر ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور جب یہ برف بن جائے پھر ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ خود ہی برف ہے۔ کیا ہے؟
اس لیے اوقات جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا مناسبت پیدا ہونے کے لیے، نسبت کے لیے نہیں ہے۔ نسبت تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی چلہ لگا دو، کوئی سے روزہ لگا دو، تبلیغ اجتماع میں شریک ہو جاؤ، نسبت حاصل ہو جائے گی۔ نسبت تو جانتے ہو نا؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان فرما رہے تھے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا ہوائی جہاز میں، جب میں جہاز میں بیٹھ گیا تو اگلی سیٹ پر کوئی بولنے والے بول رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی خود تبلیغی جماعت کا ممبر ہوں، میں بھی تبلیغی جماعت کا ممبر ہوں، لیکن تبلیغ والوں کے اندر بھی بہت کمیاں ہیں۔ اس نے فرمایا کہ میں نے سنا، میں نے کہا بھائی یہ تبلیغی جماعت کا ممبر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے 45 سال ہو گئے ابھی تک ممبر نہیں بنے۔ کیا نہیں بنے؟ کتنے سال ہو گئے؟ اب پتہ نہیں 3 دن میں ممبر بن چکا ہے۔ تو ممبر بننا تو کوئی مشکل کام نہیں، چلہ لگا دو ممبر بن گئے، 3 چلے لگا دو تو ممبر بن گئے، نسبت حاصل ہو گئی۔ لیکن چلنا نسبت سے نہیں ہوتا ہے، مناسبت سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ نسبت والے چل نہیں سکتے۔ وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں ماشاء اللہ سن فلان میں آپ کو یاد ہے نا، ہم چلے پہ گئے تھے، اب 3 سال لگا چکے ہیں۔ مناسبت پیدا ہو جائے۔ اب اس میں سیکھنا کیا ہے؟ مناسبت کسی کے ساتھ پیدا ہو جائے تو سب کو معلوم ہے کہ سیکھنے کا طریقہ وہ یہ جو اللہ کی نبی نے بتایا اور سکھایا ہے۔ اس میں اپنے دماغ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح کا ہے، ہاں اس کو چلانے کے لیے اپنے دماغ کیا استعمال کر لو، طریقہ وہیں سے لے گے۔ تو اللہ کی نبی نے سب سے پہلی امت کو ایمان سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے میں؟ اور سیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ نے سب سے پہلی ایمان سیکھا ہے، محنت کرنے والے وہی تھے، انہوں نے محنت سیکھی اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ سکھایا ان کو، لیکن اس میں ترتیب کیا ہے؟ اللہ کی نبی نے سب سے پہلے ایمان سکھایا ہے اور سیکھنے والوں نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ای الاحکام۔ سب سے پہلے ایمان کا وہ قرآن کا وہ حصہ سیکھا ہم نے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ ایمانیات ہے۔ اور پھر اس حصے کو ہم سیکھا جس کا تعلق باقی اعضاء جوارح پرزوں کے ساتھ ہے، وہ احکامات ہے۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ اس زمانے میں ایمان سیکھنے کا رواج نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ یہ رواج میں نہیں ہے۔ سب کچھ سیکھتے ہیں، ایمان نہیں سیکھتے۔ ایمان کے بارے میں مطمئن ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں تو مومن ہوں، اور کسی کا نام مومن خان ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ وہ تو کہتے میرا تو نام ہی مومن خان ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ ایمان تو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان موجود ہے، اس کے باوجود ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ موجود ایمان والوں سے خطاب ہے کہ دیکھو وہ ایمان لے آؤ جو آپ کو دین پہ چلا سکے۔ کیا چلا سکے؟ اپنے اس مشین کو 24 گھنٹے ان طریقوں پر چلانے والے ایمان کو سیکھو۔ ایمان کا درجہ تو یہ بھی ہے، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن دن پر چلنے کے لیے ایمان کافی نہیں ہے۔ بالکل یہ سمجھو، اب شرم کی بات ہے لیکن اور کوئی بات سمجھانے کے ہے نہیں۔ جس سے پوچھو کہ بھائی سب کچھ کہاں ملتا ہے؟ کہ بازار میں جاؤ سب کچھ مل جائے گا۔ کہ ملتا کس پہ؟ کہ پیسوں پہ۔ کس پر؟ اب ایک آدمی نے دیکھا کہ بازار میں جو کچھ ایک گھر کے لیے چاہیے اول سے لے کر اخیر تک وہ سب کچھ بازار سے میں خریدنا چاہتا ہوں، اس نے جیب میں 100 روپے کا نوٹ رکھ کے بازار چلا گیا اور سارے دکانداروں کو دکھایا کہ دیکھو میرے پاس پیسہ موجود ہے، جو کچھ میں لینا چاہتا ہوں سب کچھ مجھے دے دو۔ تو کیا خیال ہے سب کچھ ان کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ وہ کہ سیمنٹ چاہیے اور سریا چاہیے اور اینٹ چاہیے اور آبادی کے لیے، پھر برتنوں کے لیے، پھر گھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، پھر کھانے پینے کا، وہ آخر تک جو کچھ ہوتا ہے وہ دے دیں گے ان کو؟ بولو بھائی کیوں؟ پیسہ دکھا رہے ہیں ان کو کہ بھائی دیکھو میرے پاس پیسہ ہے۔ تو سب کو کہ پیسہ تو ہے لیکن اتنے پیسوں پہ ہم نہیں دیتے۔ اس کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ بولو کتنا چاہیے؟ یہ جو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے تو لاکھوں کے حساب سے۔ اچھا لاکھوں پیسے کہاں ملیں گے؟ کہ محنت کرو، کہ کہاں میں تو کرتا ہوں روزانہ 200 روپے ملتا ہے تو کھانے کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا ہے، کہ نہیں یہ ملک چھوڑ کر باہر ملکوں میں جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ کہ باہر ملکوں میں جانا چلنے کے لیے ہوتا ہے یا 4 مہینے کے لیے؟ کہ کہاں سے آیا ہوں؟ ان کا سروے ہوتا ہے 3 سال کا۔ کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ وہ 3 سال تو صرف چکنے کے لیے ہوتا ہے۔ جاؤ وہاں پہ اور وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ، سوتے رہو۔
جا کر ان کو دیکھو، ان سے پوچھو کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. اتنا کوئی لوہے کی مشین کو استعمال نہیں کرتا جتنا وہ پیسوں کمانے میں لگنے والے استعمال ہو رہے ہیں. لگے ہوئے سالوں کے بعد. یقینی بات نہیں ہے اگر اللہ نے چاہا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ سالوں کے بعد خالی آ جائے اور واپس بھی نہ آ جائے. اب اس طرح کا احتمال نہیں ہے، وہ روزانہ ہو رہے ہیں. سال ہر سال کما کر کے پھر خالی ہاتھ آگے، سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے اور پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن اگر سال ہر سال کی کمائی، پیسے کماتے 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 اللہ نے فضل فرما کے کیا ہو گیا، سالم و غانم واپس آ گیا، اب بازار جا کر ان چیزوں کو خریدنے میں کچھ زیادہ وقت لگ سکتا ہے. ایک دن میں گاڑی لے کر کے جس کو کہ جتنے پیسے ہو ان کے پاس پڑے ہوئے، 10 سال لگا چکے. کتنے لگا چکے؟ وہ شرم کی بات ہے لیکن اور کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتے. اس طرح ان تمام طریقوں پر چلنے کے لیے وہ ایمان چاہیے، صحابہ والی ایمان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ایمان تو موجود ہے، کم تو نہیں ہے لیکن بہت کمزور ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ بہت کمزور ہے. کرنے کے احکامات کہو کہ نہیں کر سکتا ہوں، نہ کرنے کا کہو کہ میں رک نہیں سکتا ہوں. اس بیمار کی طرح ہوتا ہے، اتنا کمزور ہو گیا کہ نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، لیکن ہے زندہ. ابھی جنازہ نہیں پڑھیں گے. اس سے کہو بھائی ہاں ہاں نہ کرو، فریاد نہ کرو، کھانسنا نہیں ہے. وہ کہتے بس کی بات نہیں ہے. کیا نہیں؟ اس طرح مسلمان ہے لیکن کرنے کے احکامات ہے کہ کیا کریں، ہم تو بہت کمزور ہیں. کہ اللہ کہتے نہ کرو، بچ جاؤ اس سے، کہ بچ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ضعف ایمان ہے. کیا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ ضعف ایمان ہے. سبب کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے. تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ایمان سکھایا ہے، صحابہ کرام نے سب سے پہلے ایمان سیکھا ہے. تو ہم سب سے پہلے کیا سیکھیں گے؟ بولو بھائی. ہاں؟ اور ایمان سیکھنے کے لیے صرف آنا کافی ہوتا ہے؟ پھر چند دنوں کے لیے پھر اس کو سامنے رکھ کر دیکھتے رہو. طریقہ یہاں سے مل جاتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہمیں. تو ایمان سیکھنے کے لیے نقل و حرکت ہے. ایمان سرمایہ ہے دین پر چلنے کی. دین زندگی میں آئے گا بقدر ایمان، اور ایمان کے ساتھ اخلاص ہوتا ہے. اخلاص بھی آتا ہے بقدر ایمان. اب ایمان سیکھنے کے لیے اللہ کا شکر ہے، ایمان کی جگہ بھی موجود ہے، وہ دل ہے. سب کو مل گیا ہے اور بغیر پیسوں کے اللہ نے سب کو دے دیا ہے. ایک ایک دل سب کو مل گیا، دو کسی کو نہیں دیا ہے. وہ ایمان کی جگہ ہے. اور شکر ایمان کا کلمہ بھی اللہ نے نصیب فرما دیا ہے. مسئلہ کوئی مشکل نہیں، آسان ہے، ہمت کر لیں. اس پر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ایمان ہے، اس کلمے کا ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ الفاظ تو ہم نے پڑھ لیے، زبان سے ہم نے جو پڑھ لیا ہے، یہ کلمہ ایمان ہے. کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ زبان پر ہے. اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ زبان کے اوپر. ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ دل میں. یہ کلمہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کی جگہ کہاں ہے؟ یہ دل ہے. یہ کلمہ اخلاص ہے، اخلاص کی جگہ کہاں ہے؟ دل ہے. یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی معرفت کی جگہ دل ہے. تو دل بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے. ہمت کرو، محنت کرو تاکہ یقین دل میں آ جائے، ایمان دل میں آ جائے، اخلاص دل میں آ جائے، تقویٰ پیدا ہو جائے. اس کی حضرت فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے میں اپنی یقین، اپنے جذبے اور اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ ہے. یقین بدل جائے، غلط یقین اندر سے نکل جائے، وہ جگہ خالی کر کے اندر صحیح یقین ایمان بالغیب آ جائے. یقین بدل جائے، جذبہ بدل جائے. دل کے اندر جتنے جذبات ہیں اللہ کے علاوہ، مخلوق راضی ہو جائے، ملک مل جائے، مال مل جائے، شہرت مل جائے، منصب مل جائے، جو کچھ اندر ہے، لوگ مدح کرے، صفت کرے، یہ سارے جذبے اندر سے نکل جائے، یہ جگہ خالی کر لے. ایک ہی جذبہ اندر آ جائے دل میں کہ بس اللہ راضی ہو جائے. کیا مقصود ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنا. اور طریقے بدل جائے. طریقے دو بتا دیا آپ کو. اب اس پر کیا ملے گا، اس کے منافع کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے. حضرت فرماتے
صرف یقین کی تبدیلی پر ہی، جو سب سے پہلا مطالبہ ہے کلمے میں، اگر یقین بدل گیا، یقین کی تبدیلی پر، بدلنے پر اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ کون راضی ہو جائیں گے؟ اور یہی مقصود ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اور اللہ جب راضی ہوں گے تو پھر کیا دیں گے؟ ہم تو غریب لوگ ہیں، فقیر مسکین ہیں، تو اللہ راضی ہو کر، خوش ہو کر زمین آسمان سے کئی گنا زیادہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی۔ کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے؟ زمین آسمان سے کئی گنا، 10 گنا تو آخری درجہ بتایا گیا ہے، سب سے ادنا درجہ بتایا ہے، جو جہنم سے نکل کر کے آئیں گے، سب سے آخر میں جہنم سے۔ اللہ حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کتنا عرصہ جہنم میں رہنا ہوگا ان کو، اور سب سے آخر میں جنت میں جو داخل ہوں گے، ان کے لیے جو بتایا گیا ہے کہ ان کو جو رتبہ ملے گا دنیا سے کتنا؟ 10 گنا ان کے لیے۔ اور جو اپنی یقین پر محنت کر کے، کلمے پر محنت، اپنے یقین کو ٹھیک کر کے کمال تک پہنچ جائیں گے، ان کو اللہ پاک زمین آسمان سے کئی گنا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی زمین آسمان سے، فی کس، فی خاندان نہیں، اب تو سب کو ایک خاندان کے لیے مشترک ہے، فی جوڑا نہیں، ایک ایک کو زمین آسمان سے کئی گنا بڑی جنت، اور کتنے دنوں کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا لا یبغون عنہا حولا۔ 70 سال کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ملے گا کیا؟ جو چاہو گے، جتنا چاہو گے، جس وقت چاہو گے، جس طرح چاہو گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، سب کچھ ملے گا۔ اور یہ سب کچھ ملے گا کس طرح؟ مہمان بن کر۔ کس کے مہمان بن کے؟ اللہ کے مہمان۔ کب تک؟ ہمیشہ کے لیے۔ کس پہ ملے گا؟ یقین ٹھیک ہونے پر۔ اور یقین کی جگہ کہاں ہے؟ بولو بھائی، اس پر ہاتھ رکھ دو کہ سارا مسئلہ یہی ہے، باہر نہیں ہے۔ ہم اس سے غافل ہے، ہمارے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو کی قیمت بنا دیا ہم نے اس کو۔ یہ مرنے کے بعد ہے۔ اور دنیا میں کیا ملے گا؟ کہ ہاں یہ بولو دنیا میں بھی کچھ ہے، ورنہ پھر ہم واپس جا رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ملے گا؟ جن مخلوق کا یقین اندر سے نکل جائے گا، جن مخلوقات میں سے یقین نکل کر اللہ کے ذات پہ آئے گا، اس پر اللہ خوش ہو جائیں گے، اور خوش ہو کر ان تمام چیزوں کو جن کا یقین اندر سے نکل گیا ہے، سب کو مسخر کر کے غلام اور خادم بنا کر کے قدموں میں ڈال دیں گے، جن کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ اس دنیا میں حیات طیبہ نصیب فرما دیں گے، وہ مزیدار زندگی، وہ خوشگوار زندگی، وہ بالطف زندگی اس دنیا میں مرنے سے پہلے، جو بادشاہوں کو بھی بغیر ایمان کے نصیب نہیں۔ اور اگر یقین نہیں بدلا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم مومن ہے، مسلمان ہے، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو کر رہے، تو پھر ہوگا کیا؟ جن مخلوق پر یقین ہے، جن شکلوں پر یقین ہے، اس پر اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ بنایا کس نے؟ بولو، پیدا کس نے کیا ہے؟ کون پال رہے؟ اور یقین اللہ کی وجہ غیر اللہ پر ہے، اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ اس پر اللہ ناراض ہو کر جن مخلوق پر یقین ہے، اللہ ان مخلوق کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ مسلط تو جانتے ہو نا، ایک آدمی آیا صبح رو رہے تھے کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، کہ کیا وجہ ہے؟ کوئی تکلیف کی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بس ایک مچھر مچھردانی کے اندر داخل ہو گیا، مسلط ہو گیا میرے اوپر، صبح تک مجھے سونے نہیں دیا۔ تو جب ایک مچھر مسلط ہو جائے، رو رہے، تو جن کا یقین ہمارے اندر ہے، ان سب کو اللہ ناراض ہو کر ہمارے اوپر کسی اوپر مسلط کر دے، کیسی زندگی ہوگی؟ کتنی بدترین ناکام زندگی ہے۔ اور یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ آخری سزا نہیں ہے، یہ صرف جگانے کے لیے ہوتا ہے، ہوش میں لانے کے لیے، آنکھیں کھلوانے کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آنکھ کھول دو، ٹھیک ہو جاؤ، ہوش میں آ جاؤ، اپنی یقین کو ابھی ٹھیک کر لو، موقع ہے مرنے سے پہلے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ پریشان ہو کر اپنی یقین کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے یقین کو ٹھیک کر لے، مرض کی جڑ معلوم کر لے۔ اگر خدا نخواستہ اس پر بھی سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی غفلت میں بدقسمتی سے غفلت میں رہے، اس غلط یقین کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، تو مرنے کے بعد جو پٹائی ہوگی، جو مصیبتیں آئیں گی، جو پریشانیاں جو ہوگی، جو عذاب کی شکلیں ہوگی،
وہ اللہ حفاظت فرما دے وہ حد سے زیادہ ہے. تو یقین بدلنے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ جزاکم اللہ خیر. چلہ لگانے کے لیے، یقین بدلنے کے لیے کچھ نہیں، پر ہاتھ نیچے کر لیا. یقین بدلنے کے لیے بس اس کے لیے محنت ہے، اور وہ محنت روزانہ مسلسل ہے. نصاب کا تعلق مناسبت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ وہ دنوں کا نام نہیں کہ بھائی اتنے دن لگا دو انشاءاللہ نزلہ زکام کا کورس ہے انشاءاللہ کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ایک ہفتے کا کورس ہے بس صحیح ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ وہ دن گزارنے کا نام محنت نہیں ہے. کچھ الفاظ یاد ہو کر اسپیکر میں بولنے کا نام نہیں ہے، وہ محنت ہے. تو حضرت فرماتے اس یقین کو، اپنی یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے، یقین کو بدلنے کے لیے 3 محنت ہے. کتنے محنت ہے بھائی؟ اور یہ 3 محنتیں روزانہ ہیں. کیا ہے؟ اور اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، وجود میں نہیں سب کچھ ہے. چلے بھی لگا رہے، سال بھی لگا رہے، بیان بھی کر سکتے، وہ محنتیں روزانہ نہیں ہو رہی. اس کا انکار نہیں، اپنی جگہ پر خیر ہے، لیکن سے وہ چیز پیدا نہیں ہوگی. وہ یقین بدلنے کے لیے محنت بتائے گی. تو سب سے پہلی محنت کیا ہے کہ روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دیں گے، کہو دیں گے انشاءاللہ. روزانہ یا کبھی کبھی؟ ہاں میں نے بتایا نزلہ زکام کی دوائی نہیں ہے کہ کبھی کبھی استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. یہ روح کی غذا ہے، دل کی غذا ہے. کھانا پینا جو ہوتا ہے کلو وشرب وہ روزانہ ہوتا ہے یا کبھی کبھی ہوتا ہے؟ بولو. اور کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ وہ تو اس طرح روزانہ ایمان یقین کی دعوت دے رہی کہ اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے اور ہر فرد کے خالق اور مالک ہے. سب کچھ اللہ کے قبضے میں. اللہ چیزوں کی بھی خالق ہے، حالات کی بھی خالق ہے. اللہ کے ان چیزوں کے خزانے، اور خزانے نہیں خزانوں کے خزانے، حالات کی بھی خزانے. اور اللہ نے کامیابی کس پہ رکھی ہے؟ جو زندگی گزارنے کے طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو طریقے لے کر کے آئے، ان طریقوں میں اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی. اس ایمان یقین کی دعوت دینی، اللہ کی بڑائی سمجھانی. اللہ اکبر وربک فکبر. بڑا کون ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ رسول نے کی کہ بھئی یقین کے لیے. یہ روزانہ دعوت ہے کہ بڑا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کے علاوہ باقی کیا ہے؟ سب کون ہے؟ چھوٹے ہیں. چھوٹا ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ ان سے نہیں ہوتا ہے. جس طرح ہم آپس میں کہتے ہیں نا کہ آپ کون ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے لے سکتے ہو، آج کر کے دکھاؤ. یعنی آپ کیا ہے؟ میں بڑا ہوں، آپ چھوٹا ہیں. چھوٹا ہونے کا معنی کیا؟ ان سے نہیں ہوتا اللہ کے بغیر یہ سب. اور اللہ بڑا ہے، اللہ ان سب کے بغیر جو چاہے کر سکتے ہیں. ان کی بڑائی سمجھانی ہے، ان کی ربوبیت سمجھانی ہے کہ ان سب کو پالنے والے کون ہیں؟ دشمنوں کو بھی وہ پال رہے، دوستوں کو ہی پال رہے. اپنے خلیل کے رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور رزق نمرود پر بھی بند نہیں کیا انہوں نے. اپنے کلیم کے رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور رزق فرعون پر بھی بند نہیں کیا انہوں نے. سب کو کون پالتے ہیں؟ رب العالمین کون ہے؟ تو ان کی ربوبیت سمجھانی جتنا ہم سمجھا سکتے ہیں، ہر ایک ہمت کرے. سمجھائیں گے نا انشاءاللہ بھائی. ان کی قدرت سمجھانی ہے، یہ ایمان یقین کی دعوت ہے. ان کی قدرت سمجھانی ہے کہ اللہ پیدا کرنے میں، اللہ دینے میں، اللہ لینے میں، اللہ پالنے میں بڑا ہے، صمد ہے. وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کے پابند نہیں ہے. اپنی قدرت سے پیدا بھی کر سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، پال بھی سکتا ہے. ان کی قدرت سمجھانی. اور پھر اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سنانا، صحابہ کرام کے واقعات سنانا، اپنی قصے کہانیاں نہ سنائیں. حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ جو اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ جو اللہ کی مدد ہوئی ہے، پیدل جماعتوں میں جانا، چلے میں جانا، ملکوں میں جانا، دعوت دیتے وقت ان کو بیان نہ کرو، ان کو بیان نہ کرو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہوئی ان کو بیان کرو، اس کے اندر نور ہے. اور وہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے. یاد دہانی کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں
سب کو یاد ہے کہ دشمنوں نے سب مل کر کے سارے قوتوں کو جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا. کہاں پھینک دیا؟ آگ کے اندر. اب آگ کے اندر جو ہے پلنے کا کوئی ظاہری سبب بالکل دکھائی نہیں دے رہا ہے بھی نہیں. بچنے کا کوئی ظاہری سبب دکھائی نہیں دے رہا ہے بھی نہیں. کامیاب ہونے کا، عزت ملنے کا کوئی ظاہری سبب ہے نہیں، دکھائی بھی نہیں دے رہے. ابراہیم علیہ السلام کی اسکیم ساری دنیا میں قیامت تک چل جائے، اس کے لیے کوئی سبب دکھائی نہیں دے رہا ہے. دشمن کا اسکیم اسی جگہ فیل ہو کر سب ناکام بن جائے، کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہو گیا ہے. یہ سب کچھ ہو گیا ہے، ہوئے نہیں ہوا بھائی؟ قرآن میں کہ سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا ہے؟ بولو بھائی، کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. اور کس طرح کیا ہے؟ اپنی قدرت سے. اور کس پہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یقین پر. کس پر؟ سبب یہ ہے اللہ نے اپنی قدرت سب کچھ کی. جو کچھ کس قصے میں ہے سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اپنی قدرت سے بغیر شکلوں کے کر کے دکھایا ہے. اور کس پہ ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق میں اللہ کی وجہ سے. وہ سبب ہے، شکلیں نہیں ہیں. قدرت پر یقین. آج آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا جنگل بیابان میں. قصہ سب کو یاد ہے نا بھائی؟ بیان کرو گے انشاءاللہ روزانہ یا کبھی کبھی؟ یہ نو کبھی بیان مل جائے تو بیان کر اسپیکر نہیں میری طرح. روزانہ اپنی ضرور سمجھو، ان قصوں کو سناؤ. کوئی ظاہری سبب نہیں ہے وہاں پہ. ختم ہو گیا کھجور بھی، ختم پانی بھی، کچھ نہیں. ابھی اللہ کا ارادہ ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے پرورش، اللہ نے عزت دی. اللہ نے ان کو دنیا کے امام بنا کر، مرکز عالم بنا کر، اور ساری دنیا کے دلوں میں، لوگوں کے دل میں محبت ڈال کر کے کیا کر دیا؟ وہ سب کچھ اللہ نے کر دیا. کس نے کیا بولو؟ اور اللہ نے کس طرح کیا ہے؟ اپنی قدرت سے. اور اللہ اسی قدرت کے ساتھ موجود ہے. وہی طاقت ہے. اس قدرت پر یقین آ جائے. قدرت سے استفادے کے لیے قدرت پر یقین شرط ہے. اگر ہم چاہتے کہ وہ دروازے کھل جائے، اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، اپنے دل پر محنت کر کے قدرت پر یقین لاؤ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. قرآن قصہ ہے. کوئی شکل دکھائی نہیں دے رہا ہے مچھلی کے پیٹ کے اندر. پلنے کا، بچنے کا، نکلنے کا، زندہ رہنے کا سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اور اللہ نے کس طرح کیا ہے؟ بولو بھائی، اپنی قدرت سے. تو ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دو، اللہ جو چاہتے اپنی قدرت سے کرتے. اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے. اور یہ ایک دفعہ کہنا کافی ہے، بار بار کہنے کی ضرورت ہے. اور روزانہ ہے، کبھی کبھی ٹھیک ہو تو یہ روزانہ یہ وجود میں آ جائے. بار بار کہنا. اصحاب کہف غار میں ہے. قرآن قصہ ہے. اور کتنا عرصہ رہے غار میں؟ وہاں پلنے کا کیا سبب ہے؟ زندہ رہنے کا کیا سبب ہے؟ یہ قیامت تک عزت مل جائے اس کا کیا سبب ہے؟ جو کچھ ہو گیا ہو قصے میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اس کا کوئی ظاہری شکل، کوئی سبب دکھائی نہیں دے رہا ہے. وہ سب کچھ ہو گیا ہے. کیسے ہوا ہے؟ بولو بھائی، اللہ نے اپنی قدرت سے کیا. قدرت پر یقین، اس کے لیے سارے قصے اللہ ہی کرتے ہیں. لیکن یہ قدرت پر یقین نہیں ہے. اللہ تک یہ کلام برکت کے لیے ہے، اصل یقین لیکن پر ہے. لیکن آگے تو خوش ہو گئے بس، پھر اللہ بھی یاد نہیں ہے. اور لیکن نہیں ہے تو صلاۃ 100 دفعہ پڑھ لیا کتنی ہو رہا ہے. جب تک لیکن نہ ہو. کیا نہ ہو؟ لیکن جانتے ہو نا، وہ جو دل میں ہوتا ہے پھر اللہ کے علاوہ، ان طریقوں کے علاوہ وہ سارے غیر لیکن ہے. تو کوئی شکل نہیں. اللہ نے اپنے قدرت سے کر کے دکھایا ہے. اللہ جو چاہتے اپنے قدرت سے کرتے ہیں. اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. قصہ یاد ہے نا سب کو؟ قرآن میں موجود ہے نا، قرآن نص ہے. اب اس کنویں سے نکال کر کے وہ لے کر کے سب کے سر کے اوپر تخت پر کس نے بٹھا دیا؟ اور کس طرح بٹھایا ہے؟ بولو بھائی، آنکھوں سے کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں، نہ کوئی نعرے ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی آگے پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے.
वो नजर ही नहीं आ रहे थे और सोच भी नहीं सकते कि कैसे वहां पहुंच सकते, लेकिन अल्लाह ने करके दिखाया, सबके सरों पर बैठा दिया। अल्लाह ने किस तरह किया? अपनी कुदरत से। अल्लाह जो चाहते अपनी कुदरत से करते हैं, अपने करने में किसी मखलूक के मोहताज नहीं है। और मखलूक कौन कौन है भाई? हाँ, अल्लाह के अलावा बाकी सब मखलूक है ना, लेकिन मखलूक में सबसे पहला मखलूक जिनको निकालना है अंदर, उसका नाम है मैं। कौन है? अच्छा, ये भी मखलूक, मैं भी मखलूक हूं, मैं तबलीग में हूं। वो हम समझे तबलीग मखलूक क्या है? सूरज मखलूक है, चांद मखलूक है, कराची के समंदर मखलूक है, गिलगित के पहाड़ मखलूक है, पैसा मखलूक है, और मैं कौन हूं? क्या मैंने कभी सोचा नहीं? सबसे ज्यादा गलत यकीन, फासिद यकीन जो दिल के अंदर पड़ा हुआ है, वो किसका है? मैं का है। किसका है? और उसके साथ जो दुनिया के नक्शे हमसे मंसूब है, जिनका ताल्लुक हमारे साथ है, उन नक्शों पर है, लोगों के नक्शों पे नहीं होता है। उन शख्सियात पर है जिनका ताल्लुक हमारे साथ है, जिनको हम नहीं जानते, किसी और मुल्क के, हमें उसी क्या वो हो या ना हो। हमें तो अपनी जमीनों पर यकीन है, अपनी जमींदारों पर यकीन है, अपने कारखानों पर यकीन है, अपने कारखानदारों पर यकीन है, अपनी हुकूमत पर यकीन है, अपनी हुकूमत वालों पर यकीन है, अपनी जात पर यकीन है। तो ये सब कुछ अंदर से निकल जाए, करेंगे इंशाअल्लाह भाई। हज़रत फरमाते मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह कि अगर अपना यकीन अंदर से निकल गया, अपने मुताल्लिक़ चीजों शक्लों के यकीन अंदर से निकल गया, तो ये बाकी खुद ही निकल जाएंगे, ये नहीं टिक सकते। फिर यूं समझो सारे नुसरत वाले कौन है? बस ये जो अंदर इस तरह डाल चुके हैं, इनको निकालो, सारे निकल जाएंगे। तो मखलूक से मुराद कौन है? सबसे पहले में। और जो हमसे मुताल्लिक़ मखलूक और चीजें, उनके यकीन अंदर से निकल जाए कि अल्लाह करने में इनके मोहताज नहीं, ये सब अल्लाह के मोहताज है, ये अल्लाह के बगैर नहीं कर सकते, अल्लाह इन सब के बगैर जो चाहे कर सकते अपने कुदरत से। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को संदूक में बंद करके कहां डाल दिया? संदूक बंद करके कहां डाल दिया? समंदर में, दरिया में डाल दिया, दरिया में फिलिया। और संदूक कहां पहुंच गया? दुश्मन के घर में, जिससे सब डर रहे हैं, लाखों को हजारों को ज़बह कर दिया उसने, सब डरे हुए, सब खौफ में है। और वो तलाश कर रहे हैं कि ये हमें मिल जाए। मूसा अलैहि सलाम कहां है? वहां पहुंच गया। अब वहां बचने का कोई सबब है? दुश्मन के घर में बोलो भाई, दुश्मन के घर में पलने का कोई सबब है? हाँ, इज्जत मिलने का। और आगे जो कुछ हुआ है तफसील के साथ कुरान में मौजूद है, वो सब कुछ हो गया है। इसका कोई ज़ाहिरी शक्ल दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। ये सब कुछ किसने किया है? अल्लाह ने। किस तरह की? अपनी कुदरत से। अल्लाह जो चाहते हैं अपनी कुदरत से करते हैं, अपने करने में किसी मखलूक के मोहताज नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, रास्ता मसदूद है, मुहासरा हो गया है, हजारों दुश्मन है, जाने नहीं देंगे इनको। ये हाल है कि हुक्म खुदावंदी आ गया कि भाई यहां क्याम कर ले 3 दिन गार में। अल्लाह के हुक्म में हिकमत है। जब गार में थे तो लोग तलाश करते करते वहां भी पहुंच गए। हाँ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह, लो अन्ना अहदहुम नज़रा तहत क़दमैहि लअबसरना, इनमें से कोई एक भी पांव की तरफ देख ले, अपने कदमों की तरफ, तो हम नजर आ जाएंगे उनको। अल्लाह की नबी ने क्या फरमाया? या अबा बकर मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर उन दो के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा कौन है? भाई याद दिला दिया कि अल्लाह हमारे साथ थे। अबू बकर अल्लाह को जानते थे कि अल्लाह कौन है, बिल्कुल मुतमईन हो गए, खौफ सा खत्म हो गया। उसके बाद एक जुमला भी नहीं कहा। क्यों? अल्लाह को जानते कि अल्लाह कौन है। उस जुबान पर नहीं है, दिल के अंदर यकीन मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे दरख्त के नीचे, दुश्मन ने मौका पा करके आकर तलवार ले लिया हाथ में और पूछा मैयम नौ कभी नहीं, बोलो बताओ कौन बचाएगा मुझसे। अब अल्लाह की नबी क्या फरमाया? अल्लाह। कौन? बस ये कहती क्या हुआ? उसके ऊपर इतना खौफ तारी हो गया कब कभी जो है, और तलवार हाथ से नीचे गिर गई। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से बयान करेंगे इंशाअल्लाह भाई। कौन कौन बयान करेगा इंशाअल्लाह? रोजाना इंशाअल्लाह। और सब कुछ पे लगाओ, घर में जितने फर्द, जमात में जितनी भी, हर मुसलमान की जरूरत है।
بس یہ نفس کے خلاف ہے. نفس کیا چاہتی؟ کل جدید لذیذ. وہ کہتے بھائی بیانات کرو، دعوت دو، لیکن یہاں کچھ کہو، وہاں کچھ کہو، وہاں کچھ کہو، تاکہ مزہ آ جائے. کیا جائے؟ مزے لیتے رہو، پھر یہ بات پیدا نہیں ہوگی. اس پہ چلنا ہوگا. ایک نہیں ہے جس کا ایک طریقہ ہے. سمجھ میں آگے جزاکم اللہ خیر. لیکن نفس دشمن اس کی، وہ آنے نہیں دیتے کہ سن لی آنے نہیں دیتے. آنے کے بعد سننے نہیں دیتے. سن لیے تو کرنے نہیں دیتے، اور کر لیے تیران کی باتیں کرواتے ان سے. اور کوئی صحیح ترتیب پر آ کر یہ شروع کر لیں گے، پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، شک ڈال رہے تاکہ بولے لیکن یقین پیدا نہ ہو جائے. بے شک بولتے رہو، وہ شک ڈال رہے. کیا ڈال رہے کہ دیکھو یہ جو آپ بول رہے ہو، یہ جو بیان کر رہے ہو، بالکل قرآن پاک میں کون انکار کر سکتے؟ انکار ہے کہ تو مسلمان تو نہیں رہ سکتا ہے. کوئی تاریخ کی بات ہی تو نہیں ہے، کوئی روایت کی بات تو نہیں کہ روایت ضعیف ہے. وہ قرآن ہے، نص ہے. اب کیا حملہ کرتے کہ ٹھیک ہے قرآن میں اللہ کر سکتے ہیں، اللہ نے کیا ہے، لیکن جن کے ساتھ ہوا تھا، جن کے لیے ہوا تھا، وہ نبی تھے. کون تھے؟ وہ اصحاب کہف تھے، وہ اصحاب رسول تھے. آپ اصحاب کہف میں سے اللہ سے ڈرو چلنے کے لیے آئے ہو. کس کے لیے آئے ہو؟ اپنے حال کو دیکھو. بس ایک جملہ کہہ دیا، سب کچھ ختم کر دیا. کہا یار یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے. برکت کے لیے سنتے رہو، ممبر پر بیٹھ جاؤ تو بولتے رہو. یہ چلنے کا راستہ ہمارا نہیں، چلنے کا راستہ وہی ہے جس پر سارے اندھے چل رہے ہیں. یہ سمجھ میں آگے جزاکم اللہ خیر. تو یہ نہیں کہ ہمارے بولنے کا راستہ یہ قدرت سے ہونا ہوتا ہے، چلنے کا راستہ وہی ہوتا ہے. تو دو رنگی ہے. اللہ جل جلالہ نے جہاں جہاں ان واقعات کو بیان کیا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ کان کھول کے سنو، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں نے اس راستے کو بند نہیں کیا ہے. یہ بند نہیں ہے، قیامت تک چالو ہے. یہ مخصوص نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے. کس کے لیے؟ اندر کی صفات شرط ہے، ایمان و تقوی، قدرت پر یقین، احکامات کے پابند ہونا. پورا قصہ سنایا قرآن پاک میں. آخر میں کیا فرمایا؟ اس سے قرآن اس قصے کے آخر میں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پورا قصہ سنانے کے بعد کیا فرمایا؟ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پورا قصہ سنانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے، کہاں سے لے کر کہاں تک پہنچا دیا. اور پورا قصہ سنانے کے بعد آخر میں کیا فرمایا؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کان کھول کر سن لو، جو بھی ایمان و تقوی حاصل کر لے. کیا کر لے؟ کیا کر لے بھائی؟ ایمان تقوی کی جگہ کہاں ہے؟ بولو نا. جس کے دل میں ایمان و تقوی آ جائے، اس کی حقیقت تک پہنچ جائے، اللہ پاک اپنی قدرت سے سب کے سر پر اس طرح بٹھا دے گا جس طرح مجھے بٹھا دیا ہے. یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن میں منقول ان کی زبانی. تو کریں گے انشاءاللہ بھائی. اور کبھی بھی حملہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا، ترک اسباب ہے. کیا ہے ترک اسباب؟ دین میں نہیں ہے، رہبانیت ہے. اس سے ہم بڑے خوش ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ کلمۃ حق ارید بہ الباطل. بات تو بالکل حق ہے اور ترجمہ غلط کر رہے. یہ قرآنی قصے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، اللہ کی قدرت سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، اعمال پہ ہونا، چیزوں پہ نہ ہونا. یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اسباب کو ترک کر دو، اس لیے ہوتا ہے کہ اسباب کی غلامی سے نکل جاؤ. کس سے نکل جاؤ؟ کیا نکل جاؤ؟ اور غلامی سے تب نکلیں گے جب ان اسباب کا یقین ہمارے اندر سے نکل جائے. انسان کی محنت دو رخی ہے، اس کی دو رخ ہے. ظاہر میں انسان لگ گیا زمین پہ محنت کر رہا ہے. کس پہ؟ زمین بن رہی ہے، باغ بن رہا ہے، یہ اس کا ایک رخ ہے. اندر اس زمین سے ہونے کا یقین پیدا ہو رہا ہے. کہاں پہ؟ بولو بھائی. تو تباہی کا ذریعہ اندر ہے، یہ باہر کا نہیں ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو صحیح ہے. باہر سڑکیں بن رہی ہے، اندر سڑکوں کی یقین بن رہی ہے. باہر بلڈنگیں بن رہی ہے، دکان مارکیٹ بن رہی ہے، اندر اسے پلنے کا اور زندگی بننے کا یقین آ رہا ہے. وہ اندر جو کچھ آ رہا ہے وہ تباہی کا ذریعہ ہے. یہ سارے قرآن جو شفا ہے دلوں کی، ان کو نکالنے کے لیے. اور کیوں نکال رہے ہو؟ کہ جب ان کو نہیں نکالو گے تو ہم تو غلام بن گئے. کارخانے والے کارخانے کے غلام ہے،
کرسی والے کرسی کے غلام ہیں، باغ والے باغ کے غلام بن جائیں گے. انسان مخدوم کائنات ہے، مخدوم خادم بن گیا. کیا بن گیا ہے؟ مخدوم کیا بن گیا ہے؟ کیوں بن گیا ہے؟ ہاں، نوکروں کے یقین دل میں آیا ہوا ہے، غلاموں کے یقین دل میں آیا ہے، جو آپ کی خدمت کے لیے ان سے ہونے کا یقین اللہ کی وجہ ان پہ یقین آ گیا، ذلت میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے نبی بدعا دے رہے فَإِسْ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، یہ سارے تباہ ہو جائیں. تو اس لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ یقین اندر سے نکل جائے. علماء نے اس کے لیے مشاہدے کی مثال بیان کی ہے کہ دیکھو کشتی کہاں چلتی ہے، خشکی میں یا پانی میں؟ ہاں، تو کشتی پانی میں چلاؤ تو پانی کشتی کے لیے مخالف ہے یا موافق؟ معاون ہے. ہاں، معاون ہے نا، چلانے کے لیے راستہ سڑک ہے، تو نقصان دہ تو نہیں، فائدہ ہی ہے. لیکن اگر کشتی پرانے ہو کر اس کے اندر سوراخیں پیدا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ سوراخ ہو جائے، بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں. اب جس پانی پہ کشتی چل رہی ہے وہ پانی نیچے سے اندر آنا شروع ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ بولو نا. ہاں، ڈوبے گا نہیں جلدی بھی، ذرا صبر کر لو. وہ کہتے پانی آ چکا ہے، اب دیکھو ہم نہیں ڈوب رہے. کہ بھائی اتنی پانی سے نہیں ہوتا، ذرا صبر کر لو. جب وہاں تک پہنچ جائے، کہاں تک پہنچ جائے؟ وہ جو نشان لگا ہوا ہے نا وہاں تک جب پانی پہنچ جائے کہ پھر ڈوبنے اسباب تو شروع ہو گئے تباہی کے، لیکن دکھائی ابھی نہیں دے رہے کہ پانی آدھی ڈوب گئے. وہ جب وہاں تک پہنچ جائے گی پھر انشاءاللہ نظر آ جائے گا آپ کو بھی، ساری دنیا والوں کو. اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم میں سے ہر کوئی اپنی کشتی کو دیکھ لے. کشتی سب کے پاس ہے نا بھائی، سب کشتی لے کر کے آئے یا بستر لے کر کے آئے؟ کشتی جانتے ہو؟ کہتے ہمارے پاس تو کوئی کشتی نہیں، بنگلہ دیش میں ہوں گے. کشتی کیا ہے بھائی؟ ہمارے دل ہے. اب میں اپنے دل کو دیکھو، اپنے دل کو آپ سب دیکھ لیں، کوئی سوراخ وراخ تو نہیں ہوا ہے. یہ جس پانی پہ ہم چل رہے اندر تو نہیں گیا ہے. اور اگر اندر جا چکے، سوراخیں ہو چکی تو کس کا ذریعہ ہے؟ بننے کا یا تباہ ہونے کا؟ اگر ہم کہتے کوئی بات نہیں، یقین مکین چھوڑ دو، زندگی گزارو، تو خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو. اس وقت پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے، ابھی موقع ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قصے سنانا، ایمان یقین کی دعوت دینی، اللہ کی بڑائی سمجھانی، ان کی ربوبیت سمجھانی. کریں گے انشاءاللہ بھائی. اور پھر اس یقین کے نفع سمجھانا، پیسوں کے منافع، زمینوں کے نفع، کارخانوں کے نفع، کاروبار کے منافع، مزدوری کرو اس کے نفع تو ہم سب کے ذہنوں میں موجود ہے. اگر یہ یقین ہمیں مل جس پر کیا ملے گا وہ ذہنوں میں نہیں. اور اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اونچے نمبر جو بیان کرتے ہیں نا اس کی فضیلت کیا سناتے ہیں. کلمہ پڑھ لیا آپ نے، جو ذہن میں آگے تشریح کر لیا، اس کے اس کے بہت سے فضائل ہے. لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر 100 سال کا بوڑھا کافر بھی کلمہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کہاں پہنچ جائے گا؟ بولو نا. بس مسلمان سارے مطمئن ہو گئے. جب کافر پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ ہم تو پہلے پہنچ چکے ہیں. حالانکہ نہ وہ حدیث ہے نہ وہ قرآن ہے. حضرت نے صرف، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بطور ایک مثال لکھا ہے کہ دیکھو اس کلمے کی اتنی برکت ہے کہ وہ بھی کیا ہے، محروم نہیں ہے. تو جو مسلمان ہے کلمہ پڑھ چکے، اگر کلمے پر محنت کر 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 کے اپنے یقین کو ٹھیک کر لے، کہاں پہنچیں گے؟ کتنا ملے گا ان کو؟ تو وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ قرآن میں. قرآن میں جتنے وعدے ہیں اس دنیا میں کامل ایمان پر ہے. کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ جس کی طرف دعوت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. وہ سارے بیان کر لیں. وہ تو ایک دو میں نے حضرت نے جو سنایا میں نے سنا دیا کہ اتنی بڑی جنت اللہ دیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی سب کچھ ملے گا، اور دنیا میں اللہ سب کو مسخر کر کے قدموں میں ڈال دیں گے، اللہ حیات طیبہ نصیب فرما دیں گے. اس کے علاوہ کتنے وعدے ہیں؟ اس کو اتنا کہنا کہ اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین آ جائے. آج تو ہمارے تجربے کے یقین اندر موجود ہے کہ ہاں ایمان پر بہت وعدے لیکن کبھی دیکھا نہیں. کیا نہیں ہے؟ اور پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن کیا کرے ہمیں دکھائی دے رہا ہے. وہ اندر جا چکا ہے. حکومت سے نہیں ہوتا ہے لیکن وہ اندر جا چکا ہے. تو وہ بیان کرے تاکہ خود ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے کہ دیکھو ہر قیمت پر سب کچھ قربان کرے لیکن یہ ایمان کی حقیقت ہمیں مل جائے، ہم اس کے طالب بن جائیں. کریں گے انشاءاللہ بھائی. اس طرح جو ایمان یقین کی دعوت، اللہ کی بڑائی، قدرت، ربوبیت، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام کے قصے، ایمان کی فضائل، منافع بتا کر کے آپ جن کو دعوت دے رہے ان کی تشکیل کریں. ان کی حضرت فرماتی سمجھانا ہے، اتنا سمجھانا ہے کہ تشکیل وجود میں آ جائے. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ نا کہ کچھ چند جملے یاد کو پڑھ کے بھونک مار دیے. کیا کرتے کہ میں نے دعوت دیا ایک جگہ ہو کے 25 برابر کر رہا ہوں، پتہ نہیں 25 26 کا کس نے کہا ہے.
وہ تو ایک بھائی کو جا کے سمجھانے کی کوشش کرے، اپنے بننے کے لیے، کس کے لیے؟ اپنی یقین ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے رشتوں میں جانے اس لیے ہوتا ہے، ہم سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ ترغیب ہے۔ کیا ہے ان کے لیے؟ کیا ہے کہ ان کا اتنا ذہن بن جائے کہ جو مجھے سمجھا رہی ہے، اتنی بڑی منافع بتا رہے جو دنیا آخرت میں، اس کا تو میں بھی محتاج ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی آپ کی طرح اللہ کے راستے میں نکل جائے، اتنا ہی ہے ان پہ۔ باقی وہ ہمارے محنت سے کسی کا یقین ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، اس کو تو اس کا یقین ٹھیک ہوگا خود محنت کرنے سے۔ ہم ان کو ترغیب دے دیں۔ اور دوسری محنت پہ حضرت نے فرمایا کہ خود تنہائی